یہ ہم کون سے جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, جھوٹ پہ مبنی ہماری زندگی ہیں, فینٹیسی ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. یہ انسانیت کا دین تو نہیں ہے. جس دین کی بات ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھیں جھوٹ کی تو رفتار ہی بڑی تیز ہے, جھوٹ کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے, اسے پکڑنا بھی بڑا کمال ہے. جھوٹا بندہ بہت دیر تک اپنے جھوٹ کو چلا سکتا ہے اور اتنی ہوشیاری کے ساتھ چلاتا ہے, اور اس جھوٹے بندے کو عادت پڑ جاتی ہے کافی لمبا یہ جھوٹ کھینچنے کی, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, ایک اور جھوٹ, پھر ایک اور جھوٹ, پھر ایک اور بڑا جھوٹ, پھر بیچ میں چھوٹا جھوٹ. یہ بڑے چھوٹے جھوٹ کر کر کے آپ جھوٹوں کا ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں. سچے بندے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سچا بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے نہیں کیا, میں نہیں ہوں ملوث اس چیز میں, میں ایسا بندہ نہیں ہوں. اور پھر وہ تھک بھی جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں. پھر جب ایک بندہ خاموش ہو جائے تو جھوٹے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. ہاں جیتتے نہیں ہیں, مکہ فاتح عمل شروع ہو جاتا ہے, صحیح ہے, چکر بھی شروع ہو جاتا ہے. جھوٹ کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے, منزل پر یاد رکھیں جھوٹ نہیں پہنچتا, سچ پہنچتا ہے. اللہ نے دو راستے دے دیے حق کا, اور رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. جھوٹ شیطان کا راستہ ہے, جھوٹ رحمان کا راستہ نہیں ہے. رحمان کے راستے پہ چلنے والے لوگ سچ بولتے ہیں, حق بولتے ہیں, اور لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے, تکلیف نہیں دیتے. وہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ آپ سچ بول کر ہار جائیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت خوبصورت. کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بول کر جیتنے کی, کہ یہ بندہ نہ جیت پائے, میں اس کے بارے میں جھوٹی بات کروں. اکثر ہم جیت رہے ہوتے ہیں, اکثر ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمارے بارے میں جھوٹے پراپرگینڈے شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, جی جی, جن کے بارے میں جھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ عام ہیں. وہ ایسے نہیں ہیں, نہ انہوں نے کبھی آ کر اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی کہ ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس جھوٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن 4 بندے جھوٹ کو مانتے ہیں, اور آج کل کے دور کے 10 بندے جھوٹ کو مانتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے پاکستان کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے کو عزت دینا شروع ہو گئے ہیں, اور سچ بولنے والے کی بے عزتی کرنا شروع ہو گئے ہیں. سچ بولنے والا ہماری نظر میں پاگل ہے, اور جھوٹ بولنے والا ہماری نظر میں سپیریئر ہے. یہ تو ہمارا معیار ہو گیا ہے. تو جہاں پہ ہم جھوٹ بولنے والے کو پریفرنس دیتے ہیں, وہاں پہ سچ بولنے والے کی اہمیت دنیا میں ختم ہو سکتی ہے, لیکن آخرت میں سچ بولنے والے کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ کر, چاہے مذاق میں ہی وہ جھوٹ کرتا ہو, جھوٹ نہیں بولنا, مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. میں حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیانی درجے میں اس کو ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں, سبحان اللہ, جو جھوٹ چھوڑ دے. کیا بات. تو آج سے یہی سن کے جھوٹ چھوڑ دو, کہ ہو سکتا ہے جنت کے درمیانے درجے میں دنیا میں گھر نہیں بنا سکے, تو جنت کے درمیانی درجے میں گھر بنا لو سچ بول کے.